نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واٹس ایپ کی دنیا میں بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں ہم سے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو دوستوں کی رہنمائی کریں اور ان کو جواب دیں۔ عملیات کے لحاظ سے پوچھے جانے والے تقریباً ڈیلی سے 100-125 میسیجز کا جواب دیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے زیادہ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ آج جو ہمارے بھائیوں نے اب بہت زیادہ سوالات جو آئے اس ہفتے کے اندر، اس میں زیادہ تر جو سوال ہے وہ ہے نسبت کے بارے میں۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کسی سلسلے میں مرید ہوتے ہیں ہم، نقش بندی شریف، چشتیہ شریف، قادریہ شریف، سہروردیہ شریف، ان میں مرید ہونے کا مقصود کیا ہے؟ ہمارا مقصود کیا ہے؟ مقصد ہمارا، اس کا مطلب، اس کی وجہ کیا ہے؟ پیری مریدی کا اصل کنسیپٹ کیا ہے؟ چند ایک دوستوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اس سے مراد مزاروں کو سجدے کرنا یا طواف کرنا ہے؟ تو عرض یہ ہے کہ ہرگز بھی نہیں، مزاروں کے گرد سجدے کرنا یا طواف کرنا اس کا مطلب پیری مریدی نہیں ہے۔ پیری مریدی کا مقصود ہے اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی ذات کی محبت، اللہ کی ذات کو پانا۔ مکتوبات امام ربانی میں حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ جب طالب اپنے مرشد کے پاس آتا ہے، جب سالک اپنے مرشد کے پاس آتا ہے تو اس کا مقصود صرف اللہ رب العزت کی ذات ہونی چاہیے۔ مقصود اللہ کی ذات ہو اور مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہو۔ تو جب یہ مقصود رکھ کے لائیں گے تو ہمارا مقصود پورا ہوگا، اللہ رب الکریم اس کو حل کریں گے۔ یہاں پہ آنے والے لوگوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا یہ بچے کی شادی ہو جائے، ہمارے کاروبار چل جائیں، ہماری اولادیں اللہ کریم عطا کرائے۔ یہ چیزیں سب تو ایک برکت کے زمرے میں آ جاتی ہے، سلسلے کی برکتوں میں یہ اللہ رب الکریم آپ کو عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن مقصود جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے اور مقصد اس پروردگار کی عبادت ہے۔ اب اس میں مرشد کا کیا کنسیپٹ ہے؟ مرشد کیوں ضروری ہے؟ کیا بنا مرشد کے آپ اس چیز کو نہیں پا سکتے؟ تو کیوں نہیں پا سکتے ہو، لیکن ایک ہادی اور رہبر کے بغیر پانا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بندہ سوچے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو چیزیں ہمیں عطا کی، اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دنیا میں آئے تو ہمیں اللہ رب الکریم نے وہ چیزیں عطا فرمائی، حضور کے وسیلے کے ساتھ عطا۔ اسی طرح مرشد ایک وسیلہ ہے۔ اس کی یہ مثال ہے کہ ایک شاپنگ پلازا ہے، بہت بڑا ایک شاپنگ مال بن گیا، اس کے سینٹر میں چھوٹی سی ایک لفٹ، اتنی سی ایک لفٹ لگا دی کہ جس میں 10 سے 12 لوگ کھڑے ہو سکیں۔ اب اس میں نہ تو آپ کا کچن ہے، نہ ہی اس کے اندر آپ کی کوئی شاپنگ کی شاپ ہے، نہ ہی اس کے اندر کوئی اور معاملہ ہے، بلکہ وہ ایک خالی جگہ ہے، لیکن پورا پلازا اس کے اوپر گھوم رہا ہے، کوئی اس کے اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے آ رہا ہے۔ تو جس طرح بغیر اس لفٹ کے آپ ٹاپ کے اوپر نہیں جا سکتے۔ دیکھیں، اگر 10 منزلہ 20 منزلہ وہ ہے آپ کا شاپنگ پلازا ہے، تو چند سیکنڈز یا منٹس کے اندر آپ ٹاپ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ مرشد اللہ کی بارگاہ کے اندر رسائی کا ایک وسیلہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ریاضت ایک پتھر ہے اور اس میں سر مار مار کے تم سر تو پھوڑ سکتے ہو لیکن کامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے پاس کامل مرشد ہونا چاہیے۔ آج کے اس مقصد کو میرے خیال میں نے سولو کر دیا، بات واضح آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کر دی کہ پیری مریدی کا مقصود اللہ رب العزت کی ذات ہے اور مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اور مرشد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا وسیلہ ہے۔ جس طرح کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ مرشد کی ذات ہے۔ چند لوگ یہاں پہ معاملہ لیتے ہیں کہ یہ اس میں وسیلے سے مراد ایمان ہے، تو اللہ رب الکریم اس کو اس طرح کیوں پھر بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو؟ ایمان والے تو وہ پہلے ہی ہیں۔ اور پھر چند لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد تقوی اور پرہیزگاری ہے، وہ بھی اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، یعنی کہ تمہیں ایمان والا بھی ہونا چاہیے، تمہیں متقی بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو وسیلہ ہے مرشد کی ذات۔ جس طرح ایک زینے کے بغیر آپ اوپر نیچے نہیں آ جا سکتے اور وہ زینہ ضروری ہے، اس طرح مرشد کی اللہ کی بارگاہ میں ایک رسائی ہوتی ہے
اور کامل مرشد کا قرب آپ کے ذکر کرنے سے آپ کو زیادہ ترقی دیتا ہے، کیونکہ اس کی اللہ رب الکریم کے ساتھ جو نسبت ہوتی ہے آپ کی وہ نہیں ہوتی، اور اس کی نسبت کے صدقے جب آپ اس کے قرب میں بیٹھتے ہو تو اللہ رب الکریم آپ کو بھی وہ نسبت عطا فرماتا ہے۔ میرا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کامل مرشد کا ہاتھ اور ان کے اسباق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔